اسی موضوع پر میں تقریر پیش کرنے کے لیے اگلے طالب کو میں دعوت دوں گا، حافظ خورشید عالم محمد شاہ جہاں آئیں اور توبہ و استغفار کی اہمیت کے اوپر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ محترم جناب صدر، معزز و مکرم عالی جناب ناظم اعلیٰ صاحب، مشفق و مربی اساتذہ اکرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس 30ویں سالانہ انعامی و تقریری پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے توبہ و استغفار کی اہمیت۔ محترم سامعین، انسان خطا و نسیان، گناہ و معاصی کا پتلا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں جس سے گناہ کا ارتکاب نہ ہوتا ہو۔ اس سے بشریت کے ناطے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں لغزش و کوتاہی نہ ہوتی ہو، دانستہ غیر دانستہ طور پر اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے بنی آدم خطا کرنے والے ہیں اور بہترین خطا کار وہی ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ معصیت انسانی خاصہ اور فطری کمزوری ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ لیکن قابل غور یہ ہے کہ جب بندہ سے کوئی گناہ ہو جائے، اس کی زبان، ہاتھ اور دیگر اعضاء و جوارح سے کسی نفس کو نقصان پہنچ جائے، کبیرہ و صغیرہ کا مرتکب ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ اس گناہ سے معافی اور بخشش کا کون سا طریقہ اختیار کرے جس کے ذریعے اللہ اس کے خطاؤں کو درگزر فرما دے؟ حضرات، یہ بدیہی امر ہے کہ جب کسی صالح اور نیک آدمی سے کسی قسم کا گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کو اپنے گناہ پر ندامت ضرور ہوتی ہے، اپنے آپ میں وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، اس کا ضمیر اس کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے، صدق دل سے اس کے آگے اپنی پیشانی کو خم کر کے روئے، گر گرائے، توبہ و استغفار کرے۔ اگر گناہ کے بعد کسی کا دل اس کو توبہ و استغفار کی طرف نہ اکسائے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اس کی حس اور ضمیر مردہ ہو چکی ہے، جو خیر کی باتوں کو قبول کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان لعین کے قصے میں جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ انہوں نے شجر ممنوعہ کے قریب جا کر اپنے رب کی حکم عدولی کی ہے اور اس کے غضب کو دعوت دی ہے، تو فوراً حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر نادم و شرمندہ ہوئے اور اپنے گناہ کے اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے دعا کیے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی کرم فرمائی ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ جن گناہ گاروں اور خطا کاروں نے معاصی سے نام اعمال سیاہ کر لیا ہو، انہیں چاہیے کہ وہ رب العالمین کی چوکھٹ پر سر جھکا دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ وہ مقام رحمت ہے جہاں بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ ایک کافر بھی اگر اس در پر دستک دے اور اسلام قبول کر لے تو اس کے لیے بھی معافی کا اعلان عام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قل للذین کفروا ان ينتہوا یغفر لهم ما قد سلف، اے نبی، جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے کہ وہ باز آ جائے تو جو کچھ پہلے ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مختلف کبیرہ گناہوں، شرک، قتل، زنا وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے: الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ان لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ اچھائیوں سے بدل دے گا اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ محترم سامعین، توبہ و استغفار عام بندہ مومن کی خاصیت ہے، ان کا طرح امتیاز ہے۔ توبہ وہ گنج گرا ہے جس سے بندہ اپنے رب کی رضامندی حاصل کرتا ہے، توبہ وہ خوشبو ہے جس سے انسان کا سارا وجود معطر ہو جاتا ہے، توبہ وہ بہترین اسلحہ ہے جس سے گناہگار اپنے سارے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین اعظام اور ہمارے اسلاف کی تمام تر زندگی توبہ و استغفار اور ذکر و اذکار سے عبارت تھی۔ وہ اپنے معمولی گناہوں پر بے چین ہو جایا کرتے تھے، ان کو کسی پہلو قرار نہیں آتا تھا جب تک کہ یہ توبہ و استغفار نہ کر لیتے۔ بانی مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا علامہ حافظ ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ نے حق و باطل، اجر و ثواب اور گناہ و معصیت کے فرق کو بتلانے کے لیے شہر آرا میں اس ادارہ کا قیام عمل میں لایا اور لوگوں کو اپنے رب سے جوڑنے کا بہترین تصور پیش کیا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج پورا اسلامی معاشرہ برائی و بے حیائی اور گناہ و معاصی کا بسیرا بنتا جا رہا ہے۔ لوگ شب و روز گناہ کرتے ہیں مگر ان کو توبہ و استغفار کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ وہ معافی اور توبہ میں اپنی بے عزتی اور قصر شان سمجھتے ہیں، اور کچھ ایسے قسم کے لوگ ہیں جو گناہ کے ارتکاب کے بعد کھلے عام اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں، جو بے غیرتی کی حد ہے۔ مسلمانان عالم کو اس جانب سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کر کے رب کریم کے دربار میں خالص توبہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے صدق دل سے اور اپنے سابقہ گناہ پر نادم ہو کر توبہ کیا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور ہمیں اپنے دامن غفور میں جگہ دے گا۔ اللہ ہم سب کو خالص توبہ کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔